الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس پوری کائنات کے اکیلے یکتا مالک ہے. یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا. اس دنیا کے اندر جتنے تصرفات مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جتنی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، ان تبدیلیوں کے کرنے والے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی اکیلی ذات ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں اور تبدیلیاں ہم محسوس کرتے ہیں. انہی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی ہم موسم میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کبھی بہت سردی ہوتی ہے، ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں جی بہت سخت گرمی ہوتی ہے، جیسے اب یہ دن چل رہا ہے بہت سخت گرمی ہے. کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بہت بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی اور لوگوں کو ضرورت ہے. کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی چاند کو گہن لگ گیا، کبھی کہتے ہیں جی سورج کو گہن ہو گیا. یہ ساری کی ساری تبدیلیاں کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ جو موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو گرمی کا موسم ہے، یہ گرمی کا موسم کیوں آتا ہے اور اس گرمی کے موسم میں کرنے کے ہماری کیا کام ہیں، یہ آج کا ہمارا عنوان اور موضوع ہے. اب یہ جو گرمی کا موسم آیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ موسم کیوں آتا ہے. اس کا ایک وہ جواب جو ہماری عام آدمی دیتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جون جولائی کا مہینہ ہے، اس میں گرمی نہیں ہوگی تو برف برسے گی. یہ ایک عام سا جواب سننے کو ملتا ہے کہ جی گرمی کا کے مہینے ہیں تو گرمی تو ہوگی. ایک جواب یہ ہے. وہ لوگ جو تھوڑے سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور سائنسی تحقیقات پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے، وہ یہ جواب دے دیتے ہیں کہ جی زمین جب سورج کے قریب ہو جاتی ہے تو جی گرمی ہوتی ہے، جب زمین کا اور سورج کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر سردی ہو جاتی ہے، جب
چاند اور زمین کے درمیان میں جو ہے وہ جی سورج آتا ہے تو پھر وہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور اس طریقے کی تبدیلی ہوتی تو یوں ہو جاتا ہے. ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے نا، یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہمیں ہمارے اسلام نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتلایا ہے. واش روم میں کیسے بیٹھنا ہے، واش روم کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، انسان اپنی گھر والی سے اس نے کیسے ملنا ہے، یہ چیز بھی ہمارے اسلام نے ہمیں بتلا دی. تو یہ جو موسم میں جو تبدیلی ہوتی ہے نا، اس تبدیلی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کے صاحبزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن چاند گہن ہو گیا. اب صحابہ یہ سمجھے کہ جو چاند گہن ہوا ہے یہ اس وجہ سے گہن ہوا ہے کہ کوئی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ غمگین ہے، اور جب اللہ کے نبی غمگین ہوتے تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ چاند گہن ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے جب یہ چیز محسوس کی کہ جی صحابہ کا نظریہ یہ بن رہا ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہوا ہے وہ میرے غم میں ہونے کی وجہ سے، میرے بچے کی وفات کے موقع پر یہ چیز ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، فوراً اللہ کے نبی نے اس کی تردید فرمائی اور اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی. جیسے ہماری ہے نا جی گرمی اس وجہ سے ہو رہی، سردی اس وجہ سے ہو رہی، جی بارش اس وجہ سے ہو رہی ہے. ایک ہماری نظریہ بنا ہوا ہے، صحابہ کا ایک نظریہ یہ بننے لگا. فوراً اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا اور اس موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ جی میرا بچہ چلا گیا اور یہ ہو گیا، میں دیکھو کتنا غمگین ہوں. فوراً صحابہ کی تربیت یہ فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور یہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، ان کو کبھی بھی کسی کے زندہ ہونے یا کسی کے مرنے سے گہن نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. جب تم یہ چیز دیکھو تو کیا کرو فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جب تم ان موسموں میں تبدیلی دیکھو تو فوراً اللہ کی ذکر کی طرف تمہیں تمہارا جو ہے وہ رخ مڑ جانا چاہیے، تم اللہ کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو فوراً اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. یہ کون کرنے والی ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ جو ظاہری سبب ہے نا، یہ سبب ہم بیان کر دیتے ہیں جی گرمی اس وجہ سے، سردی اس وجہ سے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ پہ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حقیقی سبب جو بیان کیا، وہ سبب یہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم. فرمایا کہ جو سخت گرمی ہوتی ہے نا، سخت گرمی ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر جو آگ ہوتی ہے، جب وہ شعلے بھڑکتے ہیں تو ان شعلوں کے بھڑکنے کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں کیا تربیت دی گئی کہ جب تم سخت گرمی کو دیکھو اور اس معاملات کو دیکھو تو تم دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں. اب اس گرمی کا آدمی سوچے، اس گرمی کا جہنم کی آگ سے کیا تعلق؟ اللہ کے نبی نے جوڑ بتلا دیا کہ جب جہنم کے اندر آگ بھڑکتی ہے، اس بھڑکنے کی وجہ سے، اس کے شعلوں کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے، گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں، بڑی طویل روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استکت النار الی ربھا، جہنم کی آگ نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ شکایت کی کہ یا اللہ ہماری اندر جہنم میں اتنی سخت گرمی ہے اور اس کی اتنی شدت ہے، اکلت بعضی بعضا، کہ جہنم کی آگ بندے کو کیا ختم کرے، وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، اتنی شدت کے ساتھ گرمی ہے. اکلت بعضی بعضا فأذن لها بنفسین، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم 2 مرتبہ سانس لے لیا کرو، 2 مرتبہ، فأذن لها بنفسین، تم 2 مرتبہ سانس لے لیا کرو، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف. فرمایا کہ ایک مرتبہ تم سانس لیا کرو گرمی کے اندر،
جب گرمی کا موسم ہو ایک مرتبہ اس میں سانس لے لو. تو یہ جو گرمی کی شدت بڑھتی ہے نا، فرمایا کہ یہ جو جہنم سانس لیتی ہے اس سانس لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی ہوتی ہے. اور ایک تم سانس لیا کرو وہ سردی کے موسم میں لیا کرو. کس میں لیا کرو؟ اب آدمی کہے گا جب جہنم سردی کے موسم میں سانس لے گی تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ گرمی ہو جانی چاہیے نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سردی میں اور اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیے، اگر ہم نے بچپن میں جو سائنس پڑھی ہے، سانس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. سانس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک آدمی ٹھنڈی سانس لیتا ہے اور ایک گرم سانس لیتا ہے. تو فرمایا کہ جہنم کے اندر دو طریقے کے عذاب ہوتے ہیں. ایک گرم عذاب ہوتا ہے، ایک گرماہٹ کا عذاب ہوتا ہے، اور ایک ٹھنڈک کا عذاب ہوتا ہے جس کو قرآن پاک کے اندر زمہریر کہا گیا ہے. تو فرمایا کہ یہ شدت ہوتی ہے آگ کی، جہنم کی آگ کی، جب جہنم کی آگ سانس لیتی ہے اس سانس لینے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ پھر یہ گرمی آتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے پھر جو ہے نا آدمی کو گرمی لگتی ہے. یہ اس کا پورا ایک حقیقی سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. یہی وجہ ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرمی ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ گرماہٹ محسوس ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ صحابہ آ کے شکایت فرماتے تھے، اللہ کے نبی پانی نہیں، بارش نہیں ہو رہی، گرمی بہت سخت ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ بھئی جون جولائی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے تو گرمی پڑے گی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو جمع کرو، میدان میں لائے اور آپ نے صلاۃ الاستسقاء ادا کری. کیا بتلا دیا کہ جو گرمی اور سردی کا نظام ہے کس کے ہاتھ میں؟ لگا. اللہ سے رو، اللہ سے دھو، اللہ پاک نظام بنا دیں گے اور اس گرمی کے اندر اللہ پاک کمی واقع لے آئیں گے. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آج حرمین شریفین کے اندر اکثر و بیشتر کیا ہے؟ صلاۃ الاستسقاء ہوتی ہے. کیا بتلا دیتے ہیں؟ یہ جو گرمی ہو رہی ہے، شدت ہو رہی ہے، کہاں سے، کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے اور اللہ پاک ہی اس کو فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے وجہ سے، اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم یہ دعا کریں گے، صلاۃ الاستسقاء، اللہ سے دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ اس گرمی کی جو شدت ہے اللہ پاک اس کو کم کر دیں گے. تو یہ جو گرمی ہے، یہ شدت ہے، اس کا جو اصل تعلق ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب سخت گرمی ہوا کرے نا تو یہ دعا پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرنی من حر جہنم. فرمایا کہ جو آدمی سخت گرمی کے اندر یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو گواہ بنا کر یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس آدمی پر جس نے یہ دعا پڑھی ہے اللہ تمہیں اس پر حرام کر دیتا ہے. جہنم کی آگ اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے جو سخت گرمی کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے. دنیا کی گرمی برداشت کر لے آدمی نا، انشاءاللہ آخرت کی گرمی جو جہنم کی گرمی اللہ پاک اس سے اس کو محفوظ فرما دیں گے. اور یہ دعا بتلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہنا کہ اللہ پاک یہ تھوڑی چیز گرمی ہے ہم برداشت کریں گے، آخرت میں انشاءاللہ آپ ہمارے لیے اچھے فیصلے فرما دیں گے. ہمیشہ اللہ کی ذات سے انسان کو کیا رہنا چاہیے؟ پر امید رہنا چاہیے. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی دو آدمیوں کو جہنم سے بلائیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کے اندر چیخ رہے تھے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ، اس میں سے ایک شخص یہ کہے گا یا اللہ جہنم کی تپش اور اس کی گرمی کی وجہ سے ہم سے رہا نہیں جا رہا تھا، تو آپ ہم پر رحم فرمائیے. اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ میرا رحم تو اسی میں ہے اور میری شفقت تو اسی میں ہے کہ تم دوبارہ وہیں چلے جاؤ، میرا حکم ہے تم دوبارہ وہیں چلے جاؤ. وہ دوبارہ لوٹ کے جائیں گے. اس میں سے ایک آدمی جہنم کی منڈیر پہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے ہاں جی کودو نا. میں کہ اللہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ جہنم سے باہر نکال دیں گے تو اللہ پاک آپ دوبارہ جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. میں آپ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں. جب اللہ پاک اس بات کو سنیں گے تو اللہ پاک اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھی کی امید رکھنا. ان عند ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا اللہ کہاں معاف کریں گے مجھے، میں کہاں معافی کے لائق،
بھائی اللہ سے ہمیشہ اچھے کو گمان رکھے. میں اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف کریں گے. اللہ سے میں دعا مانگوں گا، اللہ میری دعا کو سنیں گے. تو ہمیشہ اچھے کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، ہمیشہ اچھے کی امید. دوسری چیز جو اس گرمی میں کے موسم میں کرنے کے کام ہیں، ان کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گرمی کے موسم کو لے کر اپنی عاجزی اور اپنی کمی کو بیان کرنا. یا اللہ ہم اس کے برداشت کے متحمل نہیں ہیں، ہم پر رحم فرما. اللہ سے اس کی رحم کی دعا مانگتے رہنا. یا اللہ اس گرمی کے موسم، اس گرمی کو کھڑا ہو جائے کوئی آدمی ذرا 10 منٹ باہر لگ پتا جائے گا اس کو تپتی ہوئی جو سورج کی تپش ہوتی ہے. یا اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. یہ فضول کے بعض لوگ بہادر بنتے ہیں نا، یہ بہادری بننا یہ اس طرح کے معاملات میں کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے رحم طلب کرو، میں رحم کروں گا. اللہ پاک سے رحم طلب کرنا. ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کو یہ پتا چلا کہ جی یہ بیمار ہیں. آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. جب ان کو جا کر دیکھا نا تو بہت کمزور ہو گئے. روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے کہ چوزا، اتنے کمزور ہو گئے. یہ الفاظ موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل ایک چیز کی دعا کی. کیا دعا کی؟ یا اللہ وہ عذابات، وہ جو پکڑ آخرت میں ہونی ہوتی، یا اللہ آپ بس دنیا میں میرے ساتھ فرما لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا اللہ سے تم نے دعا کر لی؟ تم نے کیا دعا کر لی؟ فرمایا کہ اس طریقے کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اس طریقے کی دعا بالکل نہیں کرنی. تم اللہ سے دنیا کے اندر بھی رحم مانگو اور آخرت میں بھی اللہ سے رحم مانگو. اللہ اگر بخشنے پہ آئے تو اللہ سب کو بخش دے گا، بشرط یہ کہ میں اللہ سے بخشش مانگو بھی تو صحیح. اللہ رحم فرمانے پہ آئے تو سب پر مسلسل رحم فرما دیں گے، بشرط یہ کہ میں رحم مانگوں تو صحیح. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اس گرمی کے موسم میں اپنی عاجزی اور انکساری کو اور اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھ دینا. یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جی گرمی کے موسم میں آدمی کو کیا لگتی ہے؟ پیاس لگتی ہے نا. اس موقع پر یہ بہترین موقع ہے پانی پلا کر لوگوں کو پانی پلا کر نیکی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمان لگے کہ اللہ کے نبی میری والدہ انتقال کر گئیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کیا کروں کہ میری والدہ کو ایصال ثواب پہنچتا رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. کس چیز کا انتظام کر دو؟ پانی کا انتظام کر دو. تو روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کی ایصال کے ثواب کے سلسلے میں ایک پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. وہ صحابہ تھے، ہاں وہ کنواں خرید کے وقف کر رہے ہیں. یہاں ہم سے ایک کولر باہر رکھا نہیں جاتا کہ بھی مسلمان پانی پی لے. کیا کتنا خرچ آئے گا؟ کولر تو ہوتا ہی ہے، ایک انسان 19-20 لیٹر کا پانی اس میں برف کے ساتھ ڈال دے. اب وہ مسلمان پیے، غیر مسلم پیے، کوئی بھی پیے، انسان تو پیے گا نا. اور جب ٹھنڈا پانی آدمی کے اندر اترتا ہے نا گرمی کے اندر، اس کی رگیں جب تر ہوتی ہیں نا، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کس بندے نے جو نا میرے لیے پانی کا انتظام کیا. کیا مشکل ہے؟ وہ چھوٹی پانی کی بوتلیں آتی ہیں، میری حیثیت اتنی ہے کہ میں 10 بوتلیں خرید کے پلا سکتا ہوں. یہ نہ دیکھوں کون کھڑا ہے، گرمی میں کھڑے ہیں نا، 10 بوتلیں کے تقسیم کر دی، ختم. میری اتنی حیثیت ہے، میری حیثیت ہے 2 بوتل خریدنے کی، خریدی دے دی بھائی آپ پیجیے، پانی پیجیے جی. وہ مسلمان کے پیٹ میں جائے گا، انشاءاللہ ثواب ملے گا نا. تو اس معاملے میں اپنے آپ کو آدمی پیچھے نہ چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو ایک جو کرنے کا کام کیا تھا، اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے رکھ دینا. دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دینا. میری دکان ہے، میرا آفس ہے، اس ڈسپینسر رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایسا کر دوں کہ سب پی سکیں، آرام سے پی لیں. میں ایک دکان ہے، اس کے بعد میں پانی کا کولر رکھ دوں، اس میں برف ڈال دوں، کتنے کی برف آ جائے گا، کیا ہو جائے گا. تھوڑا سا انسان ہمت کرے، انتظام کر دے، پانی کی بوتلیں تقسیم کر دیا کرے. پیاس میں لوگ بیٹھے ان کے لیے پانی کا انتظام کرے. تو دوسرے کا کرنے کا کام یہ. اور تیسرے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس گرمی کے موسم میں کپڑے پورے پہنا کریں. جو ایک نیا ٹرینڈ چل گیا نا کہ جی جسم پر پورے کپڑے ہی نہیں ہوتے.
اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں بغیر قمیص کے، اچھا لگتا ہے بغیر قمیص کے بیٹھنا؟ گھوم رہے ہیں ایسے اتنے مختصر لباس کہ گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں اور نہ جانے پورا جسم بس واضح مختصر سے کپڑے پہن کے جی گھوم رہے ہیں. پوچھا جائے یہ کیسے ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ گرمی بہت ہے. یہ پہلی مرتبہ گرمی پڑی ہے، یہ صرف ہمارے ہی ملک میں پڑتی ہے اور کہیں نہیں پڑتی. یہ جو طریقہ شروع ہو گیا نا، جو مختصر کپڑے پہن کے نوجوان لڑکے جو ہے وہ مارکیٹوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، لیکن پھر بھی اس طریقے کا لباس پہننا، یہ جو رسم اور رواج شروع ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہے. پوری رات گھر سے باہر بیٹھنا اور بیٹھنے کے بعد ایسے لباس میں بیٹھنا کہ جو لباس نامکمل لباس ہو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفخذ عورہ، فخذ کہتے ہیں یہ ران کو، فرمایا کہ جو ران ہے نا یہ انسان کا ستر ہے، یہ انسان کا ستر ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت ہے. اور ایسے لباس پہننا کہ ران کی ران نظر آ رہی ہو، جسم کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، بنا بغیر قمیص کے گھر کے باہر پھرنا، یہ چیزیں اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. نہ یہ شریعت میں اس کو اچھا سمجھا گیا ہے، نہ یہ معاشرت میں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. بعض اوقات بعض آدمی گھر کے اندر بغیر قمیص کے پھر رہے ہوتے ہیں. گھر کے اندر والدہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے وہ محرم ضرور ہیں، لیکن پھر بھی ایک حیا اور شرم ایک چیز تو ہوتی ہے نا. گھر کے اندر بہنیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہوتی ہیں. تھوڑا سا اس چیز کا آدمی خیال رکھے. انشاءاللہ اس گرمی کے موسم کے اندر اگر اپنے آپ کو ان چیز کا پابند بنا دیں گے اور تھوڑا برداشت کر دیں گے تو اللہ قبر میں جاتے ہی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں کھول دیں گے. اور اگر اس گرمی کے موسم کے اندر ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیا، حیا کو، شرمندگی کو، سب کو ایک طرف کر دیا، تو پھر قبر جو تیار ہوگی وہ صرف دبوچنے کے لیے تیار ہوگی اور کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوگی. تھوڑی سی ہمت کر لے نا آدمی، تھوڑی سی ہمت کر دے. تو کرنے کا تیسرا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل لباس کے اندر رکھیں، مکمل لباس کے اندر رکھیں. اور چوتھا کام کیا ہے کہ ہم جس بھی ادارے میں کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا شغل اور مشغلہ ہے، کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان کو اس گرمی کے موسم میں ریلیف دے دینا، تھوڑی سی ان کے لیے آسانی کر دینا. ایسا تو نہیں ہے نا صرف مالداروں کو گرمی لگتی ہے اور غریبوں کو گرمی نہیں لگتی. صرف اور صرف جو مزدور طبقہ ہے وہ ان کو گرمی نہ لگتی ہو، اور وہ سیٹ صاحب کو گرمی لگتی ہو. سب کو ہی گرمی لگتی ہے نا. بہت دکانیں ایسی دیکھی اور بہت سارے ایسے ادارے دیکھے کہ جی اندر فل اے سی چل رہا ہے اور باہر وہ تنہا گارڈ وہ گرمی میں کھڑا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے ڈیوٹی ہے، کچھ وقت کے لیے اس کو اندر بٹھا لیں، کوئی ایسا راستہ بنا لیں، کوئی تبدیلی ایسی ہو جائے کہ جی اس کے لیے بھی سہولت کا انتظام ہو. کچھ نہیں ہو تو اس کے لیے ایک پیڈسٹل فین تو لگا سکتا ہے آدمی نا. انسان احساس کرے، دوسرے کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہی انسانیت ہے، یہی انسانیت ہے. اس کا درد سمجھے اور یہ تصور کرے کہ 5 منٹ میں اس کی جگہ کھڑا ہو جاؤں تو میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا محسوس کروں گا. جو میری کیفیت ہوگی اس وقت پورے دن سے اس کی وہ کیفیت بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے میں اس کو زیادہ ریلیف نہیں دے سکتا کام کے اعتبار سے، میں مال کے اعتبار سے ریلیف دے سکتا ہوں، اس کی اتنی دہاڑی بنتی ہے، لیکن اس گرمی کے موسم میں بیچارے نے مشقت کی ہے اور محنت کی ہے، پورا شرابو ہو گیا، اس کے کپڑے پسینے کے اندر شرابو ہیں، میں اس کو تھوڑی دہاڑی بڑھا کر دے دوں، خوش ہو جائے گا. ہم آگے دیتے رہیں گے، اللہ ہمیں دیتے رہیں گے. ہم نے آگے دینا بند کر دیا، اللہ ہمیں دینا بند کر دیں گے. یہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، یہ پورا سرکل اسی طریقے سے گھوم رہا ہے. ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ ہمیں دے رہا ہے. ہم اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں، اللہ ہمیں دے رہا ہے. ہم نے اللہ کے بندوں کو دینا چھوڑ دیا، اللہ ہمیں دینا چھوڑ دیں گے اور ہمارا راستہ بند ہو جائے گا. ہم دوسرے کے لیے سختی کریں گے، اللہ ہمارے لیے سختی کرے گا. تو یہ چند گزارشات ہیں، ان گزارشات پہ انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت بیٹھے گی، اور انشاءاللہ یہ محبت اور امن کا پیغام پھیلے گا. ورنہ گرمیاں تو پہلے بھی گزر گئیں، یہ بھی گزر جائیں گی. بس یہ گرمی میری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جائے، میری قبر میں ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے، اس کی ہمیں تھوڑی سی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.